پیسے بچانے کا مقصد ہمیشہ انویسٹمنٹ کرنا ہونا چاہیے۔ ویسے پیسے بچانے اور کنجوسی میں جو ہے بہت بڑا فرق ہے۔ کچھ لوگ آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھے ہوں گے، نہ کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، نہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہ اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، پیسے بچانا اور بینک میں جمع کرنا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں کنجوس۔ یہ لوگ اپنے ہی کمائے ہوئے پیسوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کو پیسے بچانے کا طریقہ بتاؤں گی، کنجوسی کے نہیں، کیونکہ کنجوسی اور پیسے بچانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹپ نمبر 1 ہے، ہمیشہ ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ اکثر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ایسی چیزیں خرید کر لے آتے ہیں جو ہمیں ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ ہم اکثر چیزیں دیکھتے ہیں جس پہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ہمیں وہ چیز ضرورت نہ بھی ہو تو ہم لوگ اس کی ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے خرید لیتے ہیں، حالانکہ اس کی ہمیں ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ تو شاپنگ پر جانے سے پہلے آپ ہمیشہ کیا کریں گے، ایک لسٹ بنائیں، مطلب پلاننگ کریں اور لسٹ بنائیں کہ کیا کیا چیز خریدنی ہے۔ پھر ہمیشہ وہی چیزیں خریدیں، غیر ضروری چیزیں مت خریدیں۔ غیر ضروری چیزیں خریدنا کوئی عقل مندی نہیں بلکہ پیسے کا ضیاع ہے۔ ٹپ نمبر 2 ہے، خواہش کے پیچھے مت بھاگیں۔ اگر آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے یا ہر روز وہی کریں گے جو آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کبھی بھی پیسے نہیں بچا پائیں گے۔ اگر خواہشوں کے پیچھے آپ بھاگنا شروع کر دیں تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خواہشیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک خواہش کو پورا کرو تو دوسری جاگ جاتی ہے، اس کو پورا کرو تو ایک نیو خواہش ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی خواہشات کو بالکل ہی مار دیں، ایسے کرنے سے بھی آپ ترستے رہیں گے، اپنی زندگی کو بالکل بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، مطلب کچھ چھوٹی موٹی خواہشات تو بندہ پورا کرتا ہے، لیکن ہر روز ہی آپ اپنے دل کی سنیں گے، دماغ سے کام نہیں لیں گے تو آپ بالکل بھی بچت نہیں کر سکیں گے، اپنی پیسوں کو سیو نہیں کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہے ٹپ نمبر 4، ویری امپورٹنٹ ٹپ۔ یہ ٹپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اپنے پیسے کو انویسٹ کریں۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو پیسے کو جمع کرنے کے بجائے پیسے کو انویسٹ کریں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیسے کی جو ویلیو ہے وہ گرتی جا رہی ہے اور چیزوں کی قیمت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے کچھ سال پہلے آپ نوٹ کریں تو اگر کوئی گاڑی 5 لاکھ کی ہے تو آج کے دن اگر جا کے اس گاڑی کا پوچھیں تو وہ 20 یا 25 لاکھ کی مل رہی ہے۔ مطلب پیسوں کی جو ویلیو ہے گھٹتی جا رہی ہے اور جو چیزیں ہیں وہ روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں گے پیسے سے کوئی ایسی چیز خریدیں جس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے، مطلب کل کو اس چیز کی قیمت بڑھ جائے۔ جیسے پیسے تھوڑے سے جمع کر کے اس کا کوئی سونا وغیرہ خرید لیں یا زمین کا کوئی ٹکڑا خرید لیں۔ اگر آج آپ لوگ فرض کریں کہ سونا 3 لاکھ کا تولہ آپ لوگ خریدیں گے تو 5 یا 10 سال بعد وہی سونا جو ہے 10 یا 12 لاکھ کا تولہ ہو جائے گا، تو سوچیں آپ کو کتنا مطلب بینیفٹ ہوگا۔ اگر وہی 3 لاکھ روپے آپ لوگ بینک میں رکھیں گے تو وہ تو 3 لاکھ ہی رہیں گے، لیکن 10 سال بعد ہو سکتا ہے وہ 3 لاکھ بھی 10,000 کے برابر ہو جائیں، مطلب اس کی ویلیو گرتی رہے گی۔ تو انویسٹ کرنا سیکھیں، انویسٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، دکھاوا کرنے والے دوستوں سے دور رہیں۔ ہم جیسی صحبت میں رہتے ہیں نا، ان کا ہم پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، تو ہم بھی آہستہ آہستہ ان جیسا بننے لگ جاتے ہیں یا پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے ایسے دوست اگر بنا رکھے ہیں جو کہ شو آف کرتے ہیں، مہنگی چیزیں خرید کر دوسروں کو امپریس کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی پیسے کو سمجھداری سے نہیں خرچ کر سکیں گے۔ پھر آپ بھی ان کی دیکھا دیکھی مہنگی چیزیں خریدیں گے، آپ بھی دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان جس صحبت میں رہتا ہے نا ویسے ہی اکثر بن جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے جو دوست ہیں وہ سوچ سمجھ کے بنائیں۔ ایسے دوست آپ کو جو ہے نا بے فضول خرچ بنا دیتے ہیں، تو آپ کبھی بھی سیونگ نہیں کر سکیں گے۔ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو چیزوں کو اور چیزوں کو نہیں، انسانوں کو ویلیو دیں۔ ایسے لوگوں کو دوست ہرگز مت بنائیں جو کہ چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ جو سارا آپ لوگوں کو ولیج نظر آ رہا ہے، یہ میرا اپنا گاؤں ہے۔ میں تھوڑا سا باہر نکلی تھی تو میں نے ویڈیو جو ہے شوٹ کی تھی تاکہ میں آپ سے شیئر کر سکوں اپنے گاؤں کی خوبصورتی۔ کتنا پیارا گاؤں ہے، آپ کو کیسا لگا ہے میرا گاؤں؟ پلیز ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا گاؤں کیسا لگا ہے۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ٹپ ہے، کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے تو پیسے بچتے ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہی 10,000 ہے، ہم لوگ کیا کریں۔ تو ایسی عورتوں کے لیے بھی میں ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ بالفرض اگر آپ کے ملتی پاکٹ منی 10,000 ہے،
15,000 ہے، جتنی بھی ملتی ہے، تو خرچ کرنے سے پہلے جب بھی وہ آپ کے ہاتھ میں آئے نا، تو اس میں سے آپ لوگوں نے مطلب سیونگ پہلے کرنی ہے۔ جیسے 10,000 ہے، 15,000 ہے، تو اس میں سے آپ لوگ اپنے مطلب پاکٹ منی کے حساب سے 1,500 یا 2,000 علیحدہ کر لیں۔ پھر اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ وہ پیسے میرے گم ہو گئے ہیں یا مجھے ملے ہی نہیں ہیں، بس مطلب ایسا آپ لوگوں نے سوچ لینا ہے۔ تو باقی جو پیسے بچے ہیں اسی سے آپ لوگ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کریں، اپنے جو خرچات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جو ہے سیونگ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، آپ لوگ کوشش کریں کہ مطلب جو کام آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہیں اس کو خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ جیسے کپڑے وغیرہ دھونا، اگر آپ بہت بزی نہیں ہیں ایز اے ہاؤس وائف، تو آپ لوگ کپڑے وغیرہ دھونا، کپڑوں کو پریس کرنا، یہ کام آپ خود کریں۔ تو یہ تو جتنے بھی کام ہیں میں خود ہی کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کام میں خود کر سکتی ہوں وہ باہر سے مت کرواؤں پیسے دے کے، جیسے لانڈری کا ہو گیا، کپڑوں کو پریس کرنا ہو گیا، بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانا ہو گیا۔ تو یہ سارے کام جتنے ہو سکتے ہیں میں خود ہی کرتی ہوں۔ حالانکہ میں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں ٹیوشن کا کام بھی کرتی ہوں۔ میری اپنی اکیڈمی ہے، شام کے وقت میں 3 سے 5 بجے تک ٹیوشن بھی دیتی ہوں بچوں کو۔ تو وہ جو میری ٹیوشن سے بھی کچھ نہ کچھ مجھے ارننگ ہو جاتی ہے، تو میں اس طرح سے سیونگ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر لیتی ہوں۔ اس طرح سے ہوتا ہے نا، کچھ ہسبینڈ دیتے ہیں، کچھ خود سیو کر لیتی ہوں، تو اس طرح سے مہینہ جو ہے اچھے سے چل سکتا ہے۔ اس طرح میں کچھ اپنی خواہشات بھی پوری کر سکتی ہوں۔ بچوں کے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بندے کے کمانے سے آج کل اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ جب تک مجھے لگتا ہے گھر کا ہر بندہ جب تک کام نہ کرے، تو میں اس طرح سے کچھ نہ کچھ، میرے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ ہو جاتی ہے اور میں بھی اپنے بچوں کی کوئی چیز لے لیتی ہوں، اپنے لیے کچھ لے لیتی ہوں، کچھ نہ کچھ سیونگ ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کو بھی میری یہاں پہ یہی ایڈوائس ہے، جو میری بہنیں اسٹچنگ کر سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے پاس ہنر ضرور ہونا چاہیے، تاکہ آپ بھی مشکل وقت میں کچھ نہ کچھ مطلب ہاتھ پاؤں ہلا کے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کما سکیں، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر سکیں۔ ایک تو آپ لوگوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اور دوسرا آپ کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگ رہے گی۔ تو جیسا کہ میں یہ ٹیوشن وغیرہ کا کام کرتی ہوں، تو اس طرح سے میرے پاس کچھ نہ کچھ پیسے بچے رہتے ہیں، کیونکہ اب محنت کے جو پیسے ہوتے ہیں نا، ان کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ٹپس اور یہ جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو ضرور اپلائی کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسے لگے ہیں۔